السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ تمام کی نالج میں ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے لیے بہت خوشی کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان سے 2 بڑی وکٹیں جو ہے وہ گرائی ہیں۔ وہ بہت بڑی 2 شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے جناب حاجی حیدر خان صاحب سے، جن کا تعلق ہے GBLA 17 داریل سے ان کا تعلق ہے اس حلقے سے، تو وہ جو ہے آج کپتان کے کھلاڑیوں میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے۔ حاجی صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے آگے کے سفر کے لیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ ہمارے جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے، آپ سب کو ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگ اس ہمارے گلگت بلتستان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، عوام تک پہنچاتے ہیں، بلکہ حکومت کے ایوانوں تک آپ کی آواز چلی جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کا آج کا مختصر سوال یہ ہے کہ ہم خان صاحب کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم میں شامل ہونے کا حاصل ایشو یہ ہے کہ خان صاحب بذات خود ایک اچھا انسان ہے، اس کا بے انتہا ایماندار آدمی ہے، اور اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم میں بھی شامل ہوں، کوئی اور بھی شامل ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا خان صاحب جو اس کے ارادے ہیں اس ملک کے لیے، ان کی تبدیلی کے حوالے سے، تو شاید وہ جو ہے نا عددی کمی کی وجہ سے اسمبلی کے اندر 1/3 اگر پارٹی خان صاحب کو دی جائے تو میرے خیال میں ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ صحیح۔ حاجی صاحب، معذرت آپ کے قطع کلامی کے لیے، آپ نے بہت اچھا مطلب کہ ایک شاید فیصلہ آپ نے اپنے لیے لیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں خان صاحب ایماندار، اور یہ 2015 کے جو گلگت بلتستان کے الیکشن تھے ان میں بھی PTI ان تھی، تو آپ نے تب یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ خان صاحب عملی میدان میں نہیں تھے، وہ باقاعدہ طور پر حکومت میں نہیں تھے، اور ان کی جو ارادے تھے وہ جو اس ملک کے لیے کرنے کے جو عزائم تھے، اچھے ارادے تھے، تو وہ اقتدار میں نہیں تھے، تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ صحیح۔ تو اب ہم سمجھ گئے۔ صحیح۔ اب ہمارا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کپتان صاحب کی ٹیم میں، چونکہ ہمارا ارادے پہلے سے تھے، کیونکہ میں مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اس سے پہلے 2 دفعہ میں آزاد لڑا تھا، 2 دفعہ میں، یہ تیسری دفعہ اسمبلی میں آ رہا ہوں۔ تو اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے میں نے کسی پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا ہے، مسلم لیگ نون کی سابقہ اس میں ادوار میں 5 سال میں، وہاں میں منسٹر بھی رہا، اور شاید مسلم لیگ کی جو ہمارے مقامی قیادت ہے اس کے ساتھ ہماری ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، تو چونکہ حالات کے لحاظ سے میں یہاں پچھلے دنوں یہاں کسی بیماری کے حوالے سے اسلام آباد آیا تھا، ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں ہمارے سیف اللہ نیازی صاحب کے کہنے پہ ہم مجھ سے رابطہ رکھا، اور ہماری ایک ملاقات ہو گئی جس میں ہمارے علاقائی مسائل جو پہلے حل نہیں ہوئے تھے اور نہ حل ہونے کا امکان تھا، اس حوالے سے ہم نے ان سے بات چیت کی۔ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ علاقے کے اندر جو ہمارے علاقائی جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے کی ہمیں یقین دہانی کرائی، اور ہم نے کہا کہ ہم جا کر اپنے عوام سے مشاورت کریں گے۔ اگر عوام نے کہا کہ ہمیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، ہمارے ساتھ حامی باری، تو پھر ہم دوبارہ دوسری ایک میٹنگ کریں گے۔ اس پر ہم نے جا کر اپنے عوام کو ہم نے اعتماد میں لے لیا۔ عوام نے پرجوش طریقے سے کہا کہ آپ جو ہے نا ان خان صاحب کے ساتھ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ تو عوام چونکہ ان کے مسائل کا حل جو ہے نا صوبائی گورنمنٹ
گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ظلم کا مسئلہ ہے یا ایسی قسم کی کوئی اور کچھ اور مسائل ہیں، تو ہم نے یہاں آ کے پچھلے دنوں ہم نے یہاں کے ایک میٹنگ پھر کی سیف اللہ نیازی صاحب سے. تو اس کی جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں ہم مطمئن ہوئے. تو ہم نے کہا کہ بس ہم پی ٹی آئی ان کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. صحیح. تو ابھی ہمارے عوام بھی ہمیں وہاں سے مسلسل مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے وہ جوائن کر کے بہت اچھا کیا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ آپ کے کچھ صحافی وہاں ہمارے لوکل جو حالات ہے سیاسی حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی میں نے ایک کلپ یہاں سنا تھا، ایک صحافی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کوئی احسان ہے پتہ نہیں کیا ہے، سارا بکواس کر رہا تھا کہ وہ رحمت خالق کا پوزیشن یہ ہے تو پھر نیچے یہ ہے تو اس کا پوزیشن نہیں ہے تو فلاں ڈبا کیا ہے کہ یہ سارا اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ایک صحافی کے حیثیت سے اس کو کیا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہے، حلقے میں کیا ہے. میں جا کر کہوں، میں امیدوار ہوں، کسی کو کہوں کہ میرا پوزیشن ایسے اس کا خراب ہے، اس کو آپ لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، اب نہیں کہنا چاہیے، بالکل تحقیق کی بات بات کرنا چاہیے. صحیح. تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے انشاءاللہ، چونکہ اس کے اندر میرے دو رشتہ دار پہلے سے پی ٹی آئی میں وہاں اسٹرگل کر رہے تھے، ڈاکٹر زمان صاحب اور دوسرا میرا ایک رشتہ دار ہے کمان خان. وہ دونوں پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، علاقے میں محنت بھی کر رہے تھے. تو ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، تو انشاءاللہ ہم مل کر اب چونکہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہم جمع ہو گئے تو انشاءاللہ ہم مل کر اس میں الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ سیٹ جو ہے نا ہم نکال لیں گے انشاءاللہ، امید ہے. حاجی صاحب مختصراً کہ جو نون لیگ کے دور تھے اس میں آپ کے مسائل تھے علاقے کے حلقے کے، وہ حفیظ کے دور حکومت میں حل نہیں ہوئے، مختصراً یہ ہے. وہ اس دور میں وہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف حلقوں میں اور زیادہ ترجیح دی گئی، اور ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارا کوئی خاص ہمارا عوام اور ہم مطمئن نہیں ہو سکے. حاجی صاحب آپ نے اس ایشو کو آپ نے ان کے جو کیبنٹ میں حفیظ کے کیبنٹ میں آپ نے یہ ایشو نہیں اٹھایا؟ کیبنٹ میں تو ہم مسائل اٹھاتے رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر اس کو حل کرنے کا جذبہ ہو نا کسی کا تو بات بنتی ہے. تو بعض وقت ہم اس سے مایوس ہو گئے کہ ہمارے مسائل جو ہے یہاں ہمارے اصرار اور ہمارے مطالبے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ اس سے صحیح تمام تر وعدوں کے باوجود جو ہے حاجی صاحب کے حلقے کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے حاجی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے امید لگائے ہیں. تو کیا پارٹی نے جو آپ کے ٹکٹ کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے لیے؟ یقیناً چونکہ ہمارے وہاں پہ تحریک انصاف کے آلریڈی جو کینڈیڈیٹس ہیں نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس ٹکٹ کو ون کر سکیں. تو انہوں نے اپنے ذرائع سے ایجنسیوں کے ذریعے یا جو بھی ہے انہوں نے ہر تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوزیشن چیک کی ہوگی. تو انہوں نے ہمیں ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ آ کے ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے. تو اور ٹکٹ کا بھی یقین دلایا کہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یقینی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بلا کر یہاں شامل کیا ہے تو لازمی بات ہے ٹکٹ وہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ. بالکل جناب. حاجی صاحب کی مسکراہٹ کہہ رہی ہے کچھ کہ آگے سے کچھ اچھی خبر ہے اور حلقے کے لیے اور ان کے ٹکٹ کے حوالے سے باقی تمام تر جو امیدوار ہیں دوسرے دوست ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے چل کے عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے، حلقے کے لیے عوام کے لیے اقتدار میں آئیں گے. حاجی صاحب جو آخری ایک سوال سب ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی منسٹری، آپ کے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری تھی ابھی جو سابقہ حکومت میں، تو آپ نے اپنے پورٹ فولیو میں منسٹری میں رہتے ہوئے کوئی اپنے حلقے کے لیے، کوئی عوام کے لیے اپنی بساط کے حساب سے کوئی کام کیا آپ نے؟ وہ اصل میں گلگت بلتستان میں سب سے مطلب کمزور منسٹری ہے نا وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے.
صحیح. وہ مجھے ملی تھی. تو اس کے سڑکوں میں دوڑنے والی گاڑیوں کے ساتھ چڑھنے کے علاوہ اس میں اور کچھ کام تھا ہی نہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں جو شیئر سالانہ جو دوسرے ممبروں کو ملتا تھا وہ شیئر ہمیں بھی ملتا رہا ہے. اسی سے ہم نے لوگوں کی ضروریات زندگی کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح جو ہے نا ہم زیادہ علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں جو سابقہ اس گورنمنٹ میں ہم زیادہ مطمئن نہیں ہو سکے. صحیح. بھائی صاحب کوئی آخری میسیج اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, اپنے جو آپ کے کارکن ہیں, جو آپ کے سپورٹر ہیں, ان کے لیے؟ عوام کارکن ان کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم نے پارٹی تبدیل کی ہے اور جو کچھ بھی کیا ہے علاقے کے اور عوام کی مفاد میں کیا ہے. ہمارا ذاتی مفاد یہاں بھی ہم اگر کسی بھی جماعت میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سیٹ جیتنا یا ہارنا یہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ عوام کو یہاں آنے میں عوام کا مسائل کا حل ہماری سمجھ میں آ گیا ہے, انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور عوام کو بھی یقین ہے کہ اس دفعہ جو ہمارے یہ پی ٹی آئی کے جو تحریک انصاف کہ جو ہمارے قائدین ہیں ان سے بات چیت سے بھی ہم مطمئن ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم اور عوام جو ہے مل کے نا اس سیٹ کو نکال لیں گے, انشاءاللہ سیٹ کو نکال لیں گے. بھائی صاحب بیسٹ آف لک فار یو کہ آئندہ آپ کو ایک اچھی جو ہے آپ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو, پھر حکومت بنے اور ایک آپ کو اچھی منسٹری ملے تو آپ حلقے میں جا کے جو اپنے علاقے کے جو وہاں کے عوام کے جو دیگر مسائل ہیں وہ آپ حل کر سکیں. ہماری نیک خواہشات, نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں.